حضور کے بچپن کے واقعات پوچھنے کو تو حضور کی حقیقی اماں جان اماں آمنہ سے پوچھئے۔ اماں آمنہ بتائیں گی کہ میرے لال کے بچپن کے واقعات کیا تھے۔ اگر آپ حضور کی رضاعت دودھ پینے کا وقت پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ اماں حلیمہ سے پوچھئے کہ میرا محمد لال جب میرے پاس آیا تو اس کون کون سے واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کو میں بیان کرتی ہوں۔ اگر 6 سال کی عمر آپ پوچھنا چاہتے ہیں 6 سال کی عمر میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے تو وہ اماں آمنہ سے پوچھ لیجئے کہ میرا لال جب 6 سال کی عمر میں تھا تو کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اگر 8 سال کی عمر کے واقعات پوچھنے ہوں تو حضرت عبد المطلب سے پوچھ لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے پوچھ لیجئے کہ جب میرا بیٹا میرا پوترا 8 سال کی عمر میں تھا تو کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اگر 12 سال کی عمر کے واقعات پوچھنے ہوں تو ابو طالب سے پوچھ لیجئے کہ کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اگر 25 سال کی عمر کے واقعات پوچھنے ہوں تو خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھ لیجئے کہ کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اگر 40 سال کے واقعات پوچھنے ہوں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے کہ 40 سال کی عمر میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر بلکہ بچپن سے پہلے سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک تمام تاریخ کو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما لیا گیا۔ ہمارے ملک کا صدر ہو، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ایم این اے ایم پی ہو، وہ کسی بھی پلیس پر جا کے تقریر کرتا گئے، سپیچ کرتا گئے تو اس کے ایک ایک جملے کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کے ایک ایک ادا کو اپنا کیمرے کی آنکھ سے بند کیا جاتا ہے، پھر اخبار پر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ محفوظ، یہ انتظامات ہیں، محفوظ کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ محفوظ کرنا عارضی ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ سارا کچھ محفوظ کرنا ختم ہو جائے گا۔ جب حضور تشریف لائے تھے نہ کیمرہ تھا، نہ ریکارڈر تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن 14 صدیوں سے لے کر اب تک حضور کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ حضور کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر حضور کے بچپن کے واقعات پوچھنے کو تو حضور کی حقیقی اماں جان اماں آمنہ سے پوچھئے۔ اماں آمنہ بتائیں گی کہ میرے لال کے بچپن کے واقعات کیا تھے۔ اگر آپ حضور کی رضاعت دودھ پینے کا وقت پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ اماں حلیمہ سے پوچھئے کہ میرا محمد لال جب میرے پاس آیا تو اس کون کون سے واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کو میں بیان کرتی ہوں۔ اگر 6 سال کی عمر آپ پوچھنا چاہتے ہیں 6 سال کی عمر میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے تو وہ اماں آمنہ سے پوچھ لیجئے کہ میرا لال جب 6 سال کی عمر میں تھا تو کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اگر 8 سال کی عمر کے واقعات پوچھنے ہوں تو حضرت عبد المطلب سے پوچھ لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے پوچھ لیجئے کہ جب میرا بیٹا میرا پوترا 8 سال کی عمر میں تھا تو کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اگر 12 سال کی عمر کے واقعات پوچھنے ہوں تو ابو طالب سے پوچھ لیجئے کہ کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اگر 25 سال کی عمر کے واقعات پوچھنے ہوں تو خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھ لیجئے کہ کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ اگر 40 سال کے واقعات پوچھنے ہوں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے کہ 40 سال کی عمر میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے گئے۔ حضور کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وصال ظاہری تک ایک ایک ادا محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ یہ دنیاوی ریکارڈرز، یہ دنیاوی کیمراز، یہ دنیاوی اپنا اخباریں یہ ایک وقت تک ختم ہو جائیں گی، لیکن جو رب العالمین نے حضور کی اداؤں کو محفوظ فرمایا ہے نہ یہ ختم ہوئی گئے، نہ یہ ختم ہو رہی گئے، نہ یہ قیامت تک ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے محفوظ کی ایسی جگہ پہ فرمایا گئے، نہ محفوظ ہونے والی چیز ختم ہو سکتی ہے، نہ حضور کی ادائیں ختم ہو سکتی ہیں۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، اور یہ سارا قرآن حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ حضور کی شانیں قرآن میں بیان فرما دی گئی ہیں، حضور کی ساری عظمتیں قرآن میں بیان فرما دی گئی ہیں۔ قرآن ختم ہوگا نہیں اور حضور کی ادائیں بھی ختم نہیں ہوں گی۔